عندلیب آ رہا ہے، اب عندلیب آ رہا ہے، میرا مطلوب میکائیل آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے معاملے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ مسلمانوں کی خون ناحق سے رنگین ہے جو دیواریں، میں ان باطل پرست شاہی والوں کی دیواریں ہلانے آیا ہوں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے انتہائی قابل قدر سامعین حضرات، مسند انصاف پر تشریف فرما منصفین اعزاز، آج جس عظیم موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہو وہ ہے مسلمان مغلوب کیوں۔ سامعین محترم، تپتی ہوئی دھوپ کے سائے میں شہادت کے جذبے سے سرشار، توحید و ایمان کے نیزوں سے لیس، اسلام کی بقا کو منزل مراد بنائے، 313 کا لشکر، وہ ایک جانب 1000 کا لشکر، وہاں پر ہتھیاروں کی برمار ہے تو یہاں پر جذبہ ایمان، وہاں پر مال و دولت کی ہوس ہے تو یہاں پر اسلام کو سربلند کرنے کی ضد کے محاذ کا آغاز ہوتی ہے۔ فضا تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے اور کافروں کی تلواروں تلے بھی احد احد کا پیام ملتا ہے کہ 313 کی معمولی تعداد 1000 کی لشکر کو روک جاتی ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کے شروع کو چھیڑنا مت تم، ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اور مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ عزیزان من، اب 14 صدیوں بعد امت کی اس حال پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ 3.5 سالوں سے فلسطینیوں بچوں پر ان مظالم کا ہونا اور غزہ کے ان معصوم بچوں کا خون پانی کی طرف بہایا جا رہے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہے، مگر افسوس ہمارے 57 اسلامی ممالک کے ان بزل حکمرانوں کی سوچوں پر کہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور صرف تماشا دیکھنے میں مصروف ہے۔ عزیزان من، میں کیوں نہ کہوں کہ امت پہ تیرے آقا کی عجب وقت آ پڑا ہے، اور دور کیوں جائے، وطن عزیز پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے کہ جس کی ایک بیٹی گزشتہ 2 دہائیوں سے ظالم امریکہ کی قید میں ہے، اور ایک بیٹی کو مجمع پر ان کی معصوم بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور زینب جیسی ننھی کلیوں کو آئے روز موت کی نیند سنائے جا رہے ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ امت پہ تیرے آقا کی عجب وقت آ پڑا ہے۔ پھر دیکھیں وطن عزیز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بہتے ہوئے خون کو کہ کبھی یہاں پر اعظم طارق، کبھی مسعود رحمان عثمانی، کبھی بلال سعید کا خون بہتا ہے، کبھی یہاں پر مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ امت پہ تیرے آقا کی عجب وقت آ پڑا ہے۔ عزیزان من، آخرکار میں ان مظالم کو کیوں نہ رکھو، میرے اندر لاوا ہے، میرے خون جگر پھولتا بھی ہے، کاٹ ہے گردن میرا، ہوس ہے میرا غنی،
میرے دشمن کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ عزیزان من، یہ تو وہ امت تھی جس نے دنیا کو علم سے آشنا کروایا تھا، لیکن آج ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہی امت ہے جس کے شبیہ نوجوانوں سے کبھی قیصر کسریٰ کے ایوان لرز جایا کرتے تھے، لیکن آج ان سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یہ وہی امت ہے جس میں محمد ابن قاسم جیسے نوجوان پیدا کرتے تھے۔ عزیزان من، یہ وہی امت ہے جو کشمیری بیٹی کے سر سے چادر کھینچنے والے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے والے محمد ابن قاسم جیسے نوجوان پیدا کرتے تھے، لیکن آج کوئی نوجوان موجود نہیں کہ کبھی صلاح الدین ایوبی کی صورت میں اس امت کی رہنمائی کرتا، کبھی طارق بن زیاد کی صورت، کبھی محمود غزنوی کی صورت میں، مگر آج ہمیں ایسے نوجوان موجود نہیں۔ عزیزان من، یہ وہی امت ہے جس نے پورے عالم دنیا کو اس کی قیادت کرنے کی، مگر افسوس آج مسلمان ٹرینز بنانے میں مصروف ہے، آج کفر ہمیں للکار رہا ہے، لیکن ہم بے غیرتی کی اوڑھنی اوڑھ کر اپنی مستیوں میں مست ہیں، اور ہمارے بے حس نوجوان کل تک جن کے ہاتھ میں شمشیر تھی، آج ان کے ہاتھ میں شراب کی جام ہے۔ کل تک جن کا سکون قرآن میں تھا، آج ان کا قرار فیلوں کی جنکار میں ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی عفت عصمت تار تار ہو رہی ہے، مگر ہمارے غیرت میں تناقض نہیں آیا۔ عزیزان من، جب ہمیں مغرب کا خمار اڑا تو ہمیں ان ماؤں بہنوں کی کیا پرواہ، ان جلی ہوئی مساجد کی کیا پرواہ۔ تو میں کیسے کہہ دوں کہ امت پہ تیرے آقا کے عجب وقت نہیں پڑا ہے، امت پہ تیرے آقا کے عجب وقت آ پڑا ہے۔ عزیزان من، ان خدشات کے تدارک کے بعد اب نئی نسل سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جدید سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی علوم کے زیور سے آراستہ ہو کر پوری دنیا کو یہ بتا دے کہ ہمارے پاس ایمان بھی ہے جو نام ہے امن کا، اور ہمارے پاس اسلام بھی ہے جو نام ہے سلامتی کا، اور لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی عصبیت نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے، تفریقہ بازی سے بچتے ہوئے ایک اللہ کی رسی کو تان کر پوری دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی تصور پیش کرے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافل عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے اے یار رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں نمون نشان مٹانا ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے امتحان ہمارا۔ بحر الفاظ میں سفینہ خطابت کے ساتھ اپنا سکہ منوا رہے تھے، میرا مقصود آپ کا حضور محترم دکھائی۔